نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو وطن پہ مٹ گئے وہ کبھی مرا نہیں کرتے، جو وطن پہ مٹ گئے وہ کبھی مرا نہیں کرتے، شہید زندہ رہتے ہیں تاریخ بھلا نہیں کرتی۔ میرے قابل احترام اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے نوجوانوں، آج میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آج ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں نہ دی ہوتیں تو کیا ہم آج اس آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، نہ ہمارا قومی پرچم آزاد فضاؤں میں لہرا رہا ہوتا، نہ ہم اپنے قومی تہوار اس شان سے منا رہے ہوتے، اور نہ ہی ہم اپنی آنے والی نسلوں کو آزادی کی یہ خوبصورت داستان سنا رہے ہوتے۔ میرے دوستو، آزادی صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا احساس ہے جس کی قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے غلامی دیکھی ہو۔ غلامی انسان سے صرف اس کی زمین ہی نہیں چھینتی بلکہ اس کا وقار، اس کی آواز اور اس کا مستقبل بھی چھین لیتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلامی میں زندہ رہنے کے بجائے آزادی کے لیے جد و جہد کریں گے۔ انہوں نے مشکلات برداشت کیں، قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں، اپنے گھروں سے دور رہے، اپنے خاندانوں سے جدا ہوئے، مگر آزادی کے خواب سے کبھی دستبردار نہ ہوئے۔ میرے عزیز حاضرین، جب ہم آزادی کے مجاہدین کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف چند مشہور نام ہی نہیں بلکہ ان ہزاروں گمنام لوگوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے جن کے نام شاید تاریخ کی کتابوں میں درج نہ ہوں، لیکن جن کی قربانیاں اس مٹی کے ذرے ذرے میں محفوظ ہیں۔ کتنے ہی کسانوں نے اپنی فصلیں چھوڑ دیں، کتنے ہی مزدوروں نے اپنی روزی قربان کر دی، کتنے ہی طلباء نے اپنی تعلیم چھوڑ کر آزادی کی تحریک کا حصہ بننا قبول کیا، اور کتنے ہی ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کو وطن کے نام کر دیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج اگر ہم واقعی اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو صرف تقریریں کافی نہیں، ہمیں اپنی زندگی میں سچائی کو جگہ دینی ہوگی، ہمیں نفرت کے بجائے محبت کو اپنانا ہوگا، ہمیں اپنے ملک کے قانون کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اساتذہ، والدین اور بزرگوں کی عزت کرنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایسا کردار بنانا ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں یہ نوجوان اپنے وطن کا سچا سپاہی ہے۔ یاد رکھیے، ملک صرف حکومت سے نہیں بنتا، ملک صرف فوج سے نہیں بنتا، ملک اس وقت بنتا ہے جب اس کے شہری اپنے فرائض کو عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ اگر ایک طالب علم ایمانداری سے پڑھتا ہے، اگر ایک استاد اخلاص سے پڑھاتا ہے، اگر ایک تاجر دیانت داری سے کاروبار کرتا ہے، اگر ایک مزدور محنت سے کام کرتا ہے، تو یقین جانیے یہی لوگ ہندوستان کی اصل طاقت ہیں۔ آخر میں آئیے ہم سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی عزت، اس کی سالمیت، اس کے اتحاد اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو ہمیشہ امن، بھائی چارے، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کی قدر کرنے والا باکردار انسان بنائے۔ آمین۔